جن کا دل نہیں چاہ رہا کہیں اور جانے کا. خدا کی قسم جو اس وقت سکینہ دل پر نازل ہو رہا ہے کہ کتنا لطف آ رہا ہے, کتنی رحمت محسوس ہو رہی ہے. میں کہاں بیٹھا ہوں, میرے رب کے گھر میں بیٹھا ہوں, میرے اللہ کا ذکر کر رہا ہوں. اس سے اچھی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اگر ابھی موت آتی ہے تو اس سے اچھی موت کیا ہے؟ یہ کیفیت بنتی ہے لوگوں کی جن کو سکون آتا ہے. تو جس کو نہیں آتا وہ اپنا پرابلم چیک کرے کہ there is something wrong in my heart. بالکل یہی مسئلہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا, لا ریب کتاب ہے نا, قرآن میں تو شک نہیں ہے. اللہ نے فرمایا اللہ کے ذکر میں دلوں کا چین ہے, مجھے کیوں نہیں مزہ آتا؟ اس کا مطلب میرے دل میں پرابلم ہے. اب اس کو دنیاوی مثال سے سمجھا دیتا ہوں. جب آپ کو بخار ہوتا ہے, کھانا اچھا لگتا ہے؟ نہیں, کھانا بھی اچھا نہیں لگتا, پینا بھی اچھا, بچے بھی اچھے نہیں لگتے. بندہ بولتا ہے یار مجھے کچھ اچھا نہیں لگ رہا بھائی, لیکن کھانا نہیں چھوڑتے آپ, کیونکہ یو نو ویری ویل یہ 5-6 دن کا مسئلہ ہے. کھانا تو پڑے گا نا, تھوڑے دنوں بعد بخار ختم ہوگا تو ٹیسٹ آنا بھی شروع ہو جائے گا. بالکل یہی کانسیپٹ یہاں سمجھ لو. سجدے میں دل نہیں لگ رہا, نماز میں دل نہیں لگ رہا, تلاوت میں دل نہیں لگ رہا, کرتے رہنا کرتے رہنا. جس دن گناہوں کی بیماری دور ہوئی تمہیں سجدوں کی لذت ملنا شروع ہو جائے گی, تمہیں تلاوت کا سکون ملنا شروع ہو جائے گا. ہاتھ اٹھاؤ گے تو آنسو بہنا شروع ہو جائیں گے, نبی پاک کا نام لو گے تو تمہارا دل بے قرار ہو جائے گا, ذکر مدینہ ہوگا تو تمہاری آنکھیں بہنا شروع ہوگی. پرابلم یہ ہے ابھی بیمار ہے, ابھی دل پر گناہوں کا ورق چڑھا ہوا ہے. چھوڑ کے مت جانا مسجد, اللہ سے دور مت جانا, آج توبہ کر کے جانا ہے. میں اپنے دل کی کیفیت کیا بتاؤں, جیسے جیسے رمضان جا رہا ہے دل پر ایک خول طاری ہو رہا ہے کہ یہ مسجدیں پھر ویران ہو جائیں گی, پھر لوگ دور چلے جائیں گے. کیا اس بار بھی ایسا کرو گے؟ کیا اس بار بھی اللہ سے دور ہو جاؤ گے, اس رحمان کے در سے دور ہو جاؤ گے؟ ایسا مت کرنا. اس بار اپنی زندگی کا اس رمضان کو تاریخی اور ٹرننگ پوائنٹ بنا دو. اس بار اللہ سے میں دور نہیں جاؤں گا, اس بار میں جڑا رہوں گا. ارے مجھے بتاؤ تو صحیح, اللہ نے روزے کیوں فرض کیے؟ میں بات آج شروع سے قرآن کی کر رہا ہوں, میں آپ کو قرآن کے ذریعے میسج دینے کی کوشش کر رہا ہوں, اور اس بات کو بھی ریپیٹ کرتا جاتا ہوں کہ قرآن پڑھا کریں, سمجھا کریں. سب کچھ موجود ہے قرآن میں. اللہ نے فرمایا what is the reason of روزہ, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے, کما کتب علی الذین من قبلکم, جیسا کہ پچھلے لوگوں پر فرض کیے گئے. What is the reason? Because لعلکم تتقون, اے ایمان والو تاکہ تم تقوی حاصل کرو. ارے یہ روزے تو تقوی دینے آئے تھے, اللہ کے قریب کرنے آئے تھے. اچھا انڈیلیبریٹلی یا ڈیلیبریٹلی ہم اللہ پر کتنا مضبوط بھروسہ کر رہے ہیں. افطار سے پہلے کوئی کھانا نہیں کھا رہا, چھپ کے کوئی پانی نہیں پی رہا. کیوں نہیں پی رہا؟ کون دیکھ رہا ہے؟ کوئی نہیں دیکھ رہا. کون دیکھ رہا ہے؟ ارے تمہیں اتنا بھروسہ اللہ دیکھ رہا ہے. پیاس لگی ہے پھر بھی جوس نہیں پی رہے, فروٹ نہیں کھا رہے, وضو کر رہے ہو کلی اندر نہیں ڈالنے دے رہے, ایک قطرہ گلے میں نہ چلا جائے, وضو خانے پہ بھی کوئی نہیں دیکھ رہا. مگر کون دیکھ رہا ہے؟ جب اللہ دیکھ رہا ہے تم پانی نہیں پی رہے, کھانا نہیں کھا رہے, کیا وہ رب رمضان کے بعد نہیں دیکھے گا کہ تم نماز نہیں پڑھ رہے, تم مسجد سے دور ہو گئے, تم حرام کاموں میں چلے گئے ہیں؟ پلیز یہ رمضان بیسیکلی نیٹ پریکٹس سمجھتے ہیں نا, بچے سمجھیں گے کہ پہلے نیٹ پریکٹس ہوتی ہے تاکہ بڑے مقابلے کے لیے آپ تیار ہوں. رمضان میری اور آپ کی شیطان سے فائنل فائٹ کے لیے نیٹ پریکٹس کرائی گئی کہ 30 دن بند کر دیا, مہینہ پورا اسے, اے میرے بندو نمازیں پڑھ لو, تلاوت کر لو, تقوی حاصل کر لو, اب تیار ہو جاؤ, تمہارا مقابلہ ہونے والا ہے. مگر لگتا ایسا ہے کہ پہلی رات ہی بولڈ ہو جاتے ہیں, ادھر چاند نظر آیا ادھر مسجد ویران. کیا اس بار بھی ایسا کرو گے؟ بولتے نہیں ہم, لیکن کیا میسج جا رہا ہے؟ شیطان تو بند تھا نا تب ہم اللہ کے بندے تھے, اب تو آزاد ہو گیا, ہم تیرا استقبال ویلکم کریں گے تجھے, اب تیری رضا والے کام کریں گے. یہ اللہ کو ناراض نہیں کرتی ہوں گی باتیں, یہ انداز, یہ سٹائل, یہ میسج. ارے دو شیطان کو جواب کہ تجھے اب جو کرنا ہے کر لے, ہم اب اللہ کے قریب ہو گئے ہیں, ہمارا ایمان مضبوط ہو گیا ہے, اب تو نہیں بہکا سکے گا ہمیں. مرد ہو تو لو نا چیلنج کہ کچھ بھی ہو جائے آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی, رمضان کے بعد بھی قضا نہیں ہوگی, ہم حرام روزی کے قریب بھی نہیں جائیں گے, حرام نہیں دیکھیں گے, حرام نہیں سنیں گے, حرام نہیں بولیں گے. ہاں پھر مانگیں گے اللہ سے, اللہ توبہ کی تو ہے, بچانا تو نے ہے, ہم کمزور ہیں, ہم نے پہلے بھی توبہ کی, شیطان کھینچ لیتا ہے, ڈال دیتا ہے گناہ میں, اللہ تو مدد کرنا, ہماری کمزور ہے, شیطان کے واروں سے تو ہی بچائیو مالک. یہ ہم اللہ سے مانگیں گے, مگر پہلے دل کی گہرائیوں سے توبہ تو کرے نا, اللہ کے قریب ہونے کا وعدہ تو کرے نا, اور پھر اس کے لیے ایک سٹیپ فارورڈ کرنا ہوگا. وہ سٹیپ کیا ہے کہ ہمیں
اب اچھا ماحول اختیار کرنا ہوگا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں نیک بھی بننا چاہوں اور شرابیوں میں رہوں. میں ایسے لوگوں میں رہوں کہ نماز پڑھوں تو میرا مذاق اڑاتے ہیں. ایسے بھی تو دوست ہیں نا کہ رمضان کے بعد نماز پڑھے بولے کیا ہو گیا بھائی خیر تو ہے بس جمعہ پڑھ لینا تو کدھر جا رہا ہے. ایسے دوست نہیں چاہیے جو میری نیکی میں رکاوٹ بنے. اگر آپ کو نیک بننا ہے تو نیک ماحول اپنا ہے. اللہ نے دعوت اسلامی کا ماحول دیا ہے. خدا کی قسم یہ احسان ہے اس امت پر امیر اہل سنت کا. لاکھوں کروڑوں نوجوانوں کو بدل کے رکھ دیا ہے. ہمیں تو اپنی اوقات بھی یاد ہے ہم کیا تھے. اگر یہ ماحول نہ ہوتا تو پتہ نہیں ہم بھی کہاں ہوتے. تو میں آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ اگر چینج ہونا چاہتے ہو نا, اگر اب واقعی نیکیوں والی زندگی گزارنی ہے تو نیک لوگوں کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں. دعوت اسلامی کے اجتماعات میں شرکت کریں, مدنی چینل دیکھیں, مدنی قافلوں میں سفر کریں, ایسی محافل تلاش کر کے ڈھونڈیں تاکہ ہمارے دل پر اثر رہے. میں بس یہ چاہتا ہوں اللہ مجھے بھی سچی توبہ نصیب کرے, آپ کو بھی نصیب کرے اور ہم بدل جائیں. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان. اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم فاعف عنا یا غفور. اللہم انا نسألک الامن یوم الخوف اللہم انا نسألک الامن یوم الخوف. ربنا حاسبنی حسابا یسیرا. اللہم ارزقنا حجا مبرورا وسعیا مشکورا وذنبا مغفورا وتجارة لن تبور. یا عالم ما فی الصدور اخرجنا یا اللہ من الظلمات الى النور اخرجنا یا اللہ من الظلمات الى النور. اے ڈوبتوں کو بچانے والے, اے بے قصوں کی دستگیری کرنے والے, اے ماہ رمضان میں روزانہ لاکھوں گناہگاروں کو جہنم سے آزاد کرنے والے مولا. اے اللہ آج ہم نے تیری رحمت کا بیان سنا ہے. اے اللہ مانتے ہم بڑے گناہگار ہیں, ہم شرمندہ ہیں, ہم اقرار کرتے ہیں, اقبال کرتے ہیں ہم نے بڑے گناہ کیے ہیں, چھپ چھپ کر گناہ کیے. لوگ نہ دیکھ لے اس بات کا خیال رکھا, تو دیکھتا رہا, ہمیں معلوم تھا پھر بھی گناہ کیے. اے اللہ اگر تو عدل کرے, تو انصاف کرے تو یہ عدل ہوگا کہ ہمیں جہنم میں ڈال دیا جائے. مگر مولا ہم تیرے عدل کے نہیں, تیری رحمت کے سوالی بن کر جمع ہوئے. اے اللہ ہماری جھولیوں میں مغفرت کی خیرات ڈال دے, ہم سے صدا کے لیے راضی ہو جا. اے اللہ تیری قسم تو نے ہمیں معاف کر دیا, تیری رحمت میں کوئی کمی نہیں پڑے گی. اے اللہ اگر تو نے ہمیں جنت میں داخل کر دیا, تیری جنت بہت بڑی ہے اللہ, کوئی کمی نہیں پڑے گی, تیرا کچھ نہیں جائے گا. اے اللہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. آج ہماری فائنل مغفرت فرما دے, ہمیں جنت الفردوس کا مژدہ عطا کر دے, جہنم کی آگ ہم پر حرام قرار دے دے. اے اللہ میں لمحہ بھر بھی جہنم میں داخل نہ کیجیو. اے کریم ہمارے صغیرہ گناہ بھی معاف کر دے, ہمارے کبیرہ گناہ بھی معاف کر دے, ہمارے چھپ کر کیے ہوئے گناہ بھی معاف کر دے, ہمارے اعلانیہ گناہ بھی معاف کر دے. اے اللہ تو نے معاف نہ کیا تو کدھر جائیں گے, اگر رمضان میں بھی نہ بخشے گئے تو مارے جائیں گے. اے اللہ ہم کے جیسے بھی ہیں, تیرے محبوب کے امتی ہیں, تیرے نبی کے غلام ہیں, ان سے محبت کرنے والے ہیں. اے اللہ تجھے سرکار علیہ السلام کے رخ روشن کا واسطہ ہماری مغفرت فرما دے. اے اللہ اگر تو نے ہمیں بخش دیا تیرے حبیب بہت خوش ہوں گے, محبوب پاک کی رضا کا واسطہ اے اللہ آج ہماری جھولیوں میں مغفرت کی خیرات ڈال دے, گنبد خضرا کا واسطہ بخش دے, سنہری جالیوں کا واسطہ بخش دے, ریاض الجنہ کا واسطہ بخش دے.
مسجد نبوی کے میناروں کا واسطہ بخش دے، کعبے کا واسطہ بخش دے، کعبے کے دروازے کا واسطہ بخش دے، مقام ابراہیم کا واسطہ بخش دے، حجر اسود کا واسطہ بخش دے، نبی پاک کی ولادت گاہ کا واسطہ بخش دے، امام حسین کا واسطہ بخش دے، امام حسن کا واسطہ بخش دے، پنجتن پاک کا واسطہ بخش دے، علی اصغر کے پیاسے گلے کا واسطہ بخش دے، کربلا والوں کے واسطے بخش دے، بدر والوں کے واسطے بخش دے، احد والوں کے واسطے بخش دے، اے اللہ ہمارے غوث اعظم کا واسطہ ہمیں بخش دے، جو واسطہ تیرے دربار میں قبول ہے اللہ اس کا واسطہ آج کی رات ہماری بخشش فرما دے، ہمارے ماں باپ کو بھی بخش دے، ہمارے بھائی بہنوں کو بخش دے، ہمارے بیوی بچوں کو بخش دے، ہمارے مرحومین کو بخش دے، ہمارے رشتہ داروں کو بخش دے، ہمارے دوستوں کو بخش دے، ہم سے محبت کرنے والوں کو بخش دے، اے اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی بخشش فرما، اے اللہ آج ہم نے توبہ کی ہے، تیری قسم ہم تیرے نافرمان نہیں رہنا چاہتے، ہم اچھا بننا چاہتے بن نہیں پاتے اللہ، اے اللہ ہمیں شیطان مردود گناہوں میں لگا دیتا ہے، اے اللہ آج تیرے گھر میں بیٹھے سچی توبہ کرتے ہیں، اب گناہ نہیں کریں گے، ہماری توبہ قبول فرما لے، اے اللہ ہمیں توبۃ النصوح عطا کر دے، اور اے اللہ اب تو ہی مدد فرما، اے اللہ ہمیں بدل دے، ہمیں گناہوں بھری زندگی سے ہماری جان چھڑا دے، ہم خود بھی تھک گئے مولا گناہ کر کر کے، اب گناہوں بھری زندگی سے ہماری جان چھڑا دے، ہمیں نیکیوں والی پرہیزگار والی اخلاص والی زندگی عطا فرما، اے اللہ سنتوں کا پابند بنا دے، 5 وقت کا نمازی بنا دے، رمضان کے بعد بھی مسجدوں سے دل لگا رہے، اے اللہ کبھی زندگی میں کوئی نماز قضا نہ ہو، حرام روزی سے بچا لے، حرام بولنے سے بچا لے، حرام دیکھنے سے بچا لے، حرام سننے سے بچا لے، اے اللہ ہمیں فقط رزق حلال عطا فرما، رزق حرام میں ہم سب کی جان چھڑا دے، اے اللہ ہمارے رزق حلال میں برکت بھی ڈال دے، اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد دے دے، جو اولاد والے ہیں ان کو اے اللہ ان کی اولاد کا سکھ عطا کر دے، جن کے بچے بچیاں پریشان ہیں ان کے گھروں میں مسائل ہیں، اے اللہ ان بچے بچیوں کو بھی سکھ عطا فرما، اے اللہ جو رشتوں کے انتظار میں ہیں اچھے اور نیک رشتے عطا فرما، اے اللہ روٹھوں کو بنا دے، بچھڑوں کو ملا دے، اے اللہ اے رب کریم جو قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہیں انہیں قرضوں سے خلاصی دے دے، اے اللہ جو بے جا مقدموں میں پھنسے ہیں انہیں رہائی عطا کر دے، اے کریم جتنے ہاتھ اٹھے ہیں تو سب کے نام بھی جانتا ہے کام بھی جانتا ہے، اے شفا دینے والے شفا عطا فرما، جلدی جلدی حرمین طیبین کی حاضریاں عطا فرما، اسی سال حج کرنے والوں میں ہمارا نام لکھ دے، اللہم ربی یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر یا فتاح وبک نستعین، میرے مولا ہماری دعوت اسلامی کو ترقیاں عطا فرما، قبلہ امیر اہل سنت تمام علماء اور مشائخ اہل سنت اور ہمارے والدین کا سایہ جن کے والدین حیات ہیں درازی عمر بالخیر عطا فرما، اللہم ربی یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر یا فتاح وبک نستعین ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ، جب دم واپسی ہو یا اللہ، سامنے ہو روضہ رسول اللہ اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میرے